ویکیشن اسٹارٹ ہوتے ہی فیملیز اپنے پلانس کر لیتی ہیں کہ بھئی ہم نے کہاں جانا ہے، اور زیادہ تر جو ہے ناردرن ایریاز کی طرف نکلتے ہیں، جن میں کشمیر ہے، ناران، کاغان، کالام، بابو سر ٹاپ ہے، اس کے علاوہ کمراٹ ہے. تو لوگ اس طرف کو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی ڈنر کا کہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک اچھی سرونگ بنائی ہوتی ہے، اور کتنا زبردست اس کا مسالہ شسالہ ڈالنا، اپنا ایکسپرٹیز بھی یہ دکھا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ کرتے کرتے کافی چیزیں جو ہوتی ہیں نا انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں. آج کل فوڈ، آپ کو پتہ ہے فوڈ کے اندر کتنی زیادہ ورائٹی آ گئی. اب یہ دیکھیے گا اگر ہم مسالہ کس اسٹائل سے اس کے اندر ڈالیں گے، سوس وغیرہ ڈالنا، یہ دیکھیں جی. خیر میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بات یہ ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت افسوسناک چیز ہے جو کہ میں نے کہا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں. بات یہ تھی کہ ابھی آپ نے لاسٹ ڈیز دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ سوات میں ایک ٹورسٹ آتا ہے سیالکوٹ سے، اور وہ وہاں پہ ایک ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی طرف سے کچھ کمپلینز آتی ہیں کہ بھئی اس نے کچھ بے حرمتی کی ہے قرآن پاک کی، اور اس کے کچھ صفوں کو، اس کے نسخوں کو جو ہے جلایا ہے. اچھا، یہ بات جو ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں کی عوام مشتعل ہوتی ہے اور اس کے روم کی طرف آتی ہے، اور اتنے میں پولیس کو بھی جو ہے نا ہوٹل کے جو مالکان آنرز جو ہوتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں. پولیس آتی ہے، بندے کو حراست میں لیتی ہے اور لے کے وہ اپنے ساتھ چلی جاتی ہے. یہاں میں ایک بات کہوں گی، اتنا مطلب کہ نازک معاملہ تھا، پولیس کو چاہیے تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ اس بندے کو شفٹ کیا جاتا جو کہ نامعلوم جگہ ہو، تاکہ عوام کی پہنچ وہاں تک نہ ہو. عوام کو پتہ چل گیا کس تھانے میں، تو عوام نے کیا کیا ہے کہ مسجدوں میں اعلان کرائے گئے، اور مطلب کہ مساجد کے اسپیکر یوز کیے گئے، گاڑیوں میں اسپیکر یوز کیے گئے، اور نہ یہ کہا گیا کہ سب لوگ جو ہے نا اس طرف کو آ جائیں. ایک بہت بڑا کراؤڈ جمع کرنے کی کوشش، اور اس کے بعد اس تھانے کے اوپر حملہ کیا گیا، اور وہاں سے اس آدمی کو پولیس کی حراست سے لے کے خود اپنے ہاتھوں میں قانون کو لے لیا. ملک کا قانون میں اگر مضبوطی آ جائے نا تو عوام ایسی حرکتیں بھی کبھی نہ کریں. دونوں چیزوں کا قصور کہا جا سکتا ہے. قصور تو سب سے پہلے اس بندے کا ہے کہ ایسی چیز سیالکوٹ سے آ کے اس نے سوات میں یہ چیز کرنے کی کیوں کوشش کی. اس کے پیچھے کچھ سازشیں بھی نظر آتی ہیں. باتیں جب کھلیں گی بعد میں تو خیر پتہ چلے گا. فی الحال تو ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے جو چیز سامنے آئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، اور پھر اس کو وہیں پہ ہی جو ہے نا آن دا اسپاٹ اس کو جو ہے نا شوٹ کر لیتے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بندہ مر گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے تھانے کو بھی جلایا ہے، گاڑیاں بھی جلائی ہیں. سنیں کسی گاڑی میں بھی قرآن پاک تھا. تو وہ جو شہید ہوا اس کا کیا، اس کا کون جواب دے؟ کچھ نہیں. تھانے بھی ظاہر مسلمانوں کا تھانہ ہے، قرآن پاک تو ہوگا اندر وہاں پہ بھی، اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. خیر یہ وہاں سے اس بندے کو کس طریقے سے اس مرے ہوئے انسان کو لے کے آئیں. باقاعدہ انہوں نے پھر لکڑیوں کا ایک ٹال کا انتظام کیا، پیٹرول کا انتظام کیا، اور اس کے اوپر جو ہے ایک جانور کی طرح جس طرح لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کا باربیکیو کیا جاتا ہے، ایسا ایک انسان انہوں نے ایسے موقع پر لٹکا کے مرے ہوئے کو پورا جلایا ہے. پورا کوشش کیا، پورا جلا دیا. اچھی خاصی اس کی راکھ بنائی ہے. دیکھ کے طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے، دل پہ اتنا دکھ پہنچا ہے جس کی حد نہیں ہے. کچھ ثبوت نہیں، کچھ ثبوت ہیں، کچھ ثبوت نہیں. ثبوت کچھ مانگ رہے ہیں، کسی کے پاس ثبوت ہے، لیکن نہیں نا. بس ایک چیز ایک چنگاری کی طرح بات پھیلی ہے. ملک کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد نا اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہونے جیسے لازمی ہو گئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملک کی ترقی کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے، سی پیک کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ باہر ملک والے آ کے یہاں انویسٹ نہیں کرتے. آپ خود باہر ملک جاتے ہیں، آپ کس کیٹیگری میں دیکھے جاتے ہیں؟ پاکستان کی جو عزت تباہ ہوتی ہے، اس کا پاسپورٹ، اس کو کس طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں نا ان سب چیزوں کے ساتھ گھومتی ہیں. انٹرنیشنل چیزیں آج کل چل رہی ہیں، منٹ کی خبر پوری دنیا میں پھیلتی ہے نام کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ چیز ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بس جتنا نقصان ملک کو لینا ہے لے، کسی کا کیا جائے گا. خطا کی ہے بندے نے، گستاخی کی تھی بہت بڑی،
تو ملک کا قانون نظام، ملک کے اندر رکھی گئی چیزیں، ان سب کا کیا فائدہ ہے جب ہم خود ہی بندہ پکڑیں، خود ہی بندہ ماریں، خود ہی اس کو جلا دیں؟ تو ہمارے پاس پھر اس قانون کا کوئی مقصد ہی نہیں، اس تھانوں کا، پولیس والوں کا، ان ساری چیزوں کا پھر کس بات کا مقصد ہے؟ بس یہ چیز جب گزری تو سوچا ضرور آپ کے ساتھ اس تکلیف کو شیئر کیا جائے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بنا ہوا ہے، تو آپ سے کوئی بات بھی کی جاتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ راستہ اختیار کرنا صحیح تھا؟ پھر اس کی والدہ کا بیان اتنا دل خراش کہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا ہی اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیوں بولیں کہ ان کا اس سے تعلق تھا؟ انہوں نے اپنے اور بچے بھی تو بچانے تھے۔ اگر وہ اس کے لیے روتیں دھوتیں، اپنے بیٹے کے لیے کھڑی ہوتی، ان کو پتہ تو چل گیا اب ان کا بیٹا نہیں رہا۔ انہوں نے اسی میں عقل مندی سمجھی، انہوں نے بولا ہمارا اس سے کافی عرصے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور باقی بچے بھی تو انہوں نے بچانے تھے۔ خیر، جو فیملیز ان چیزوں میں سے گزرتی ہیں، اللہ پاک ہی ان کے اوپر رحم کر سکتا ہے۔ اور گستاخی ہوئی تھی، گستاخی کے لیے ملک کا قانون کو مضبوط ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عوام مضبوط ہو جائے اور لوگوں کو مارے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک ایسا ٹرینڈ چل گیا ایک دم سے ہی کہ نا سوات میں سیاحت کے لیے آئیں، سیاحت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیسے آئیں بھائی؟ کس چیز کی سیکیورٹی؟ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے نا، بندہ اپنی فیملی، بندہ جو جن کے ساتھ جا رہا ہے آ رہا ہے، ان کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، تو سیکیورٹی دیکھی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد بندہ جاتا ہے نا۔ آپ کے انوائٹ کرنے کے اوپر تو نہیں آ سکتا کہ آپ بولیں آ جاؤ ہم بڑے مہمان نواز ہیں، آ جاؤ۔ وہاں سے ایسے بھاگے ہیں نا سارے جو گئے ہوئے تھے، ادھر ادھر والے لوگ، پہلی فرصت میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ ظاہر ہے کوئی کسی کا دوست بنا لیں، کوئی بولے یہ اس کا دوست تھا بھائی، یہ اس کے ساتھ تھا، یا اس کے کمرے کے برابر میں اس کا کمرہ تھا، یا اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، تو سارے کے سارے تو زد میں نہیں آ سکتے۔ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ کیسے اس ملک میں سی پیک چلے گا، کیسے چائنا والے آئیں گے، اور کیسے یہاں پہ جو ہے نا اور کام ہوں گے۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ یہاں ہماری روٹین چل رہی تھی، ہمیں تو آج کل سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی ناشتے کا۔ تنیس موسم نے ہم پہ بہت برا اثر ڈال دیا۔ کبھی سوچتے ہیں رس کھا لیں، کبھی سوچتے ہیں پراٹھا کھائیں، تو کبھی سوچتے ہیں اوٹس بنا لیں، تو کبھی کہتے ہیں چلو چھوڑو، سلائس پکڑو اور جیم شیم لگاؤ اور جلدی جلدی ناشتے کا کام ختم کرو، دنیا میں اور بھی کام ہے۔ رات دھنیا پودینہ سب کچھ توڑ کے رکھا تھا، ظاہر ہے شامی کباب تو چڑھانے ہی تھے نا ہر حال میں۔ لمبی چھٹی مل جاتی ہے، اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ بچے اپنا کبھی پراٹھے میں، تو کبھی اس کو ڈبل روٹی میں، تو کبھی برگر بنا کے، تو یہ تسلی رہتی ہے چلیں ایک ہیلدی فوڈ ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ توڑ ووڑ کے رکھ لیا تھا، سوچا رات کو بناؤ، پھر ہمت نہیں پڑی، میں کہا چلیں میں صبح ہی ناشتہ کروں گی، سب سے پہلے یہ کام کروں گی۔ اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے اگر اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں اس کو نکالوں ہی نہیں بنا رہی بھائی۔ موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے بندے کا اگر کام نا بیچ میں اس کا رک جاتا ہے۔ تو بس وہ کرنے کے بعد جو ہے یہ ابھی ہم فی الحال انجوائے کرتے جا رہے ہیں آرام آرام سے اپنی یہ کڑک چائے کڑک چائے بھائی، مارننگ کی ٹی ہو اور وہ بس ملکی ملکی سی ہو، اتنی اچھی نہیں لگتی۔ خیر، کڑک چائے کے مزے لیے اور پھر جو ہے ہم نے کوشش کی کہ کام کر ہی لیں۔ گرمی شدید قسم کی کراچی میں ہو رہی ہے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اتنی گرمی کا کیا ہوگا، سنا ہے کہ بارشوں کا بھی زبردست قسم کی پریڈکشنز آ رہی ہیں، تیاریاں کر لیں کراچی والے۔ عجیب و غریب بارشوں سے ہم لوگ دو چار ہوتے ہیں، ہمارے تو حالات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں یہاں پہ بارشوں میں، لگتا ہے گاڑیاں تیرنے لگی ہیں۔ اللہ مالک ہے، لیکن گرمی کا زور جو ہے نا وہ بارشوں سے ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ 3-4 دن سے کراچی میں بہت شدید قسم کی گرمی ہے۔ اور جناب یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے نا انڈا ونڈا سب کچھ تو ایڈ کر لیا تھا، چاپ کرتے ہوئے نا اس کے اندر کچی پیاز اس لیے ڈالتی ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کباب کچھ ہارڈ سے نہیں ہو جاتے۔ کبھی آپ نے دیکھیں کبھی کہیں جاؤں نا تو دیکھتی ہوں میں اتنے ہارڈ سے کباب ہوتے ہیں، کھانے میں اچھے نہیں لگتے۔ تو اس کے یہی ایک حل ہوتا ہے کہ کچی پیاز چاپ کرتے ہوئے نا آپ اس کے اندر ڈالا کریں تھوڑی سی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سافٹنیس رہ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انڈے ڈالے، اس کے اندر ہری مرچیں ڈالیں، دھنیا ڈالا، پودینہ ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہمیں یہ ملا، اور ہم نے اس سانچے کے ذریعے سے جلدی جلدی سے سارے کباب تیار کیے، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے اپنے کاموں کی لمبی چھٹی کر لی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیں، بزرگوں کا بہت خیال رکھیں،
اور اپنی صحت کا سب سے پہلے بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ صحت مند رہیں گے تو آپ اپنے ان لوگوں کا بہت خیال رکھ سکیں گے. اور ہم بناتے جا رہے ہیں کباب، اور ہم کباب بناتے رہیں گے اور ہم رکھتے رہیں گے فریج میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.